مولانا فضل الرحمان کی جانب سے فوج اور شہداء کے حوالے سے دیے گئے متنازع بیان نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایڈوکیٹ منظور قادر بھنڈر کی درخواست پر عدالت نے مولانا کو 28 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے اور پولیس کو بھی اسی روز رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ محض ایک قانونی کارروائی نہیں بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ مولانا کا بیان کس حد تک ریاستی اداروں کی حساسیت کو مجروح کر گیا۔ جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کے خلاف رد عمل کسی ایک سیاسی جماعت تک محدود نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جیسی روایتی حریف جماعت سے لے کر وکلاء برادری، سول سوسائٹی اور علماء کرام تک سب نے یک زبان ہو کر اس بیان کی مذمت کی ہے۔ یہ اتفاق رائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا اس بار کوئی سیاسی نقطہ نہیں بلکہ ایک ایسی لکیر عبور کر گئے ہیں جسے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ تقدس دیا جاتا رہا ہے، یعنی شہداء اور سلامتی اداروں کا احترام۔ سوال یہ ہے کہ اتنا تجربہ کار اور رکھ رکھاؤ رکھنے والا سیاسی رہنما آخر ایسا بیان کیوں دے بیٹھا؟ اس کا جواب مولانا کے سیاسی ماضی میں چھپا ہے۔ کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی ہو یا خارجہ امور، مولانا نے ہمیشہ اقتدار کے حصول کو ہی اپنا سیاسی نظریہ بنائے رکھا۔ وکی لیکس کے انکشافات اس امر کی محض ایک مثال ہیں کہ اقتدار کی خواہش کس حد تک ان کی سیاست پر حاوی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر روایتی سیاستدانوں کی طرح کرپشن کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ جمہوریت سے مولانا کی وابستگی کا ریکارڈ بھی کچھ مثالی نہیں۔ 2002 کے متنازع انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کے عوض اس دور کے فوجی حکمران کے لیے متنازع 17ویں ترمیم میں سہولت کاری ہو، یا 2018 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے کر ان کے خلاف لانگ مارچ کرنا اور پھر اسی اسمبلی کی حکومت میں شامل ہو جانا اور اپنے بیٹے کو بھی وزیر بنوا لینا، یہ سب مولانا کی عملیت پسندی کا ثبوت ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ موجودہ سیاسی نظام میں مولانا یا ان کے کسی قریبی رشتہ دار کے لیے کوئی حصہ نہیں نکل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وقفے سے نظام کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں، اور اب یہ سلسلہ شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی تک جا پہنچا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور زرداری جیسے قومی دھارے کے سیاستدانوں نے بھی اپنے اپنے ادوار میں ریاستی اداروں کے مخصوص عہدیداروں پر تنقید کی ہے، مگر کبھی بھی سلامتی کے اداروں یا شہداء کو مجموعی طور پر ہدف نہیں بنایا۔ مولانا کا طرز عمل اس روایت سے واضح انحراف ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان کو اپنے اس متنازع سیاسی اور قانونی قیمت چکانا پڑے گی؟ کیا 28 جولائی کی سماعت اس کا پہلا جواب دے گی؟ اسی زاویے سے پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان اور رضا رومی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ حکومتوں کا حصہ رہنے، حکومتیں بنانے، گرانے، مقتدرہ سے تعلقات کا وسیع تجربہ رکھنے والے مولانا فضل الرحمان کا متنازع بیان جوش خطابت، زبان کی لغزش یا سیاسی محرومی کی فرسٹریشن؟ زیغم صاحب فیصلہ کریں، اندازہ لگائیں، تجزیہ دیں کہ یہ متنازع بیان مولانا فضل الرحمان نے کیوں دیا، اور کیا 28 جولائی کی سماعت مولانا فضل الرحمان کی سیاسی زندگی کا بڑا قانونی امتحان بن سکتی ہے؟ عائشہ، اس بیان پر بہت زیادہ جذباتی ہونے سے پہلے ہمیں سیاق و سباق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل درست۔ میں آپ کو وہ مولانا فضل الرحمان دکھاتا ہوں جس پر بہت کم بات ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی جب ان کی سیاست کی بات ہوتی ہے تو وہ بات نہیں ہوتی۔ افغانستان کے بہت ایک معروف ایک جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، سمیع یوسف زئی۔ انہوں نے کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ لکھا ہے کہ اگر افغانستان میں ایک بھی مولانا فضل الرحمان ہوتا تو افغانستان کے حالات مختلف ہوتے۔ دیکھیے، آج ٹی ٹی پی کے پاس خیبر پختونخوا میں کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی عوامی سپورٹ نہیں ہے۔ بلوچستان میں کوئی عوامی پذیرائی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام ہے۔ ان علاقوں کی بڑی مذہبی قوت جمعیت علماء اسلام ہے، جو وہاں ووٹ، پارلیمان اور آئینی سیاست کا راستہ دیتی ہے، جو گولی کے متبادل کے طور پر اپنا نظریہ پیش کرتی ہے۔ اس جماعت کے سینکڑوں علماء نے، مفتیوں نے بار بار دہشت گردی کے خلاف فتوے دیے، بار بار۔ پیغام پاکستان میں وہ شامل تھے۔ اس جماعت نے نیشنل ایکشن پلان کی سپورٹ کی ہے، اور ریاست اور فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے انہیں بار بار ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ درست ہو گیا۔ خود مولانا پر 2 بار قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، 2 بار خودکش حملے ہوئے ہیں۔ ان کے جید علماء کو شہید کیا گیا ہے۔ مولانا حسن جان، مولانا نور محمد سابق ممبران قومی اسمبلی تھے،
اور بہت سے بڑے بڑے ان کے سینکڑوں کارکنوں کو دہشت گردوں نے شہید کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کے راستے کی دیوار ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی وہ شہداء کی توہین کر رہے ہیں. بھئی یہ شہداء کی جماعت ہے. اس جماعت کے سینکڑوں لوگوں نے فوج کے ساتھ قربانی دی ہے. ان کا محاذ مختلف ہے. اپنے محاذ پر جو قربانیاں دینی چاہیے وہ اپنے حصے سے زیادہ دے رہے ہیں. وہ ایک نظریاتی دیوار ہے دہشت گردوں کے سامنے. تو ظاہر ہے شکوے بھی ہو سکتے ہیں جب آپ اکٹھے ہوں. ایک محاذ ایک کے پاس ہے، ریاست کے پاس ہے، ایک محاذ علماء کے پاس ہے. علماء کا محاذ انہوں نے بہت زبردست. زیغم صاحب کسی کی بھی قربانی یا شہادت کو تو ہم چیلنج ہی نہیں کر رہے. پھر مولانا صاحب سے یہ جو کہہ دیا یا جو متنازع بیان دے دیا، یہ کیا ہے؟ جوش خطابت ہے، زبان کی لغزش ہے، یا وہ سیاسی محرومی کی فرسٹریشن ہے؟ ظاہری بات ہے یہ ماضی ہے اور حقیقت ہے جو سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں. جو میں نے ابتدائیے میں کہا وہ بھی ایک حقیقت ہے، وہ بھی اپنے حقائق کے ساتھ سامنے کھڑا ہے. جو آج مولانا فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں یا ایکسپریس کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ کی دونوں باتیں ٹھیک ہیں. مولانا اس وقت غیر متعلق محسوس کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کے ساتھیوں نے انہیں ڈچ کر دیا ہے. مشکل وقت میں جن کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے آج ان کے ساتھ نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کو لفٹ نہیں کرا رہی. پھر آپ دیکھیے کہ وہ کہاں پر ہیں. ان کی سیاست کے آپ کنٹیکسٹ کو دیکھیے. جہاں ان کی بیس ہے اس کو دیکھیے. وہاں کون ہے؟ ایک طرف ایک نسل پرست پاپولسٹ تنظیم ہے جس پر پابندی لگائی گئی ہے. دوسری طرف دہشت گرد ہیں. اپنی بیس کو انہیں بار بار بتانا پڑتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ غیر مشروط طور پہ ساتھ نہیں ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. ان کے الفاظ میں ایک ناراضگی ہوتی ہے، جوش خطابت ہوتی ہے، لیکن اس جوش خطابت کو بھی تو ہم نے کنٹیکسٹ میں رکھنا ہے نا. اگر جوش خطابت میں بھی زیغم صاحب کیا ایسی گفتگو ہو جانی چاہیے تھی؟ ایک پبلک لیڈر، ایک اتنے بڑے سٹیچر کے لیڈر جس کی آپ فہم کی بات کر رہے ہیں، جس کے فہم کی آپ بات کر رہے ہیں، جو خود دہشت گردی کے سامنے اپنی جماعت کے ساتھ دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، کیا ان سے بھی ایسی گفتگو ہو جانی چاہیے تھی؟ لوگ تو فالو کرتے ہیں نا پھر بڑے لیڈرز کو. بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ درست کہہ رہی ہیں. کوئی اس کی سپورٹ نہیں کر رہا. ایسے الفاظ کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، نہ کی جا سکتی ہے. اور مولانا جیسے ایک جید عالم سے، اتنے بڑے سیاستدان سے توقع نہیں رکھی جا سکتی. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بنیاد، ایک بیان کی بنیاد پر جو پورا سیاق و سباق ہے اس کو بھول جائیں. ان کی اس جنگ میں اہمیت کو بھول جائیں. دیکھیں ان کے ساتھ جو سنجیدہ مکالمہ ہے وہ ان پر احسان نہیں ہے، وہ انسداد دہشت گردی کی جنگ کی ضرورت ہے. درست. بعض اوقات ایسی باتوں پر اوور ریئیکٹ کرنے کی بجائے آپ کو خاموش بھی ہونا پڑتا ہے، آپ کو انگیج بھی ہونا پڑتا ہے. اس وقت ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. اس جنگ میں وہ قوم کے ہراول دستے میں شامل ہیں، وہ فوج کے ساتھ ہیں، وہ ریاست کے ساتھ ہیں، وہ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں. تو اس میں اس بیان کے غبارے کو ہم اتنا زیادہ نہ پھیلائیں کہ اپنے ساتھ لڑنے والوں کو، اس جنگ کی قیادت کرنے والوں کو بھی ہم مشکوک بنا دیں، غدار ڈکلیئر کر دیں. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب، درست. لیکن اب معاملہ ظاہری بات ہے عدالت تک پہنچ گیا ہے. دیکھتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا بھٹو ہوں، بے نظیر ہوں، نواز شریف ہوں، یہاں تک کہ عمران خان صاحب بھی، جب ان کو اعتراض رہا تو انہوں نے مخصوص شخصیات، ان شخصیات کے سیاسی کردار، ان کے طرز پر بات کی. ایون جلسوں میں بھی تنقید کی گئی ہوگی، مگر کبھی بھی ادارے یا شہداء کے اوپر اس طریقے سے سوالیہ نشان نہیں بنایا گیا ہوگا، یا انہیں اس طرح کی متنازع گفتگو نہیں کی گئی جو مولانا نے اسے ایک جملے میں کر دی ہے. اور غلطی کسی سے بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں واقعی مولانا حد سے گزر گئے؟ کیا انہیں ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ زیغم صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے کہ ان کے سٹیچر کے حساب سے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے بعض اوقات ایک غلطی ہی ساری چیز کو کہیں نہ کہیں پیچھے کی طرف دھکیل دیتی ہے. مولانا کو ایک قدم پیچھے ہٹ جانا چاہیے یہاں سے. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ مولانا نے وہ کہا جو ان کے دل میں تھا. مولانا نے وہ کہا جو کہ وہ بحالت مجبوری اور ضبط کے ساتھ روکے ہوئے تھے. مولانا کے منہ سے سچ نکلا ہے. مولانا نے سچ بولا ہے، کیونکہ یہ سچ میں جانتا ہوں اور میں پہچانتا ہوں. میرے پہلے 10 سال جو ٹی وی کے اوپر گزرے 2008 سے لے کے 18 تک، وہ 10 سال یہی سنتے گزرے. یہ وہ 10 سال تھے جن کے اندر اس فوج نے اور اس ملک کی ریاستی اداروں نے 2-3 آپریشن اور 2-3 بڑی جنگیں لڑی ہیں، ابھی تک لڑ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن خاص طور پر ان دنوں کے اندر جب قربانیاں ہوتی تھیں اور جب لوگ مرتے تھے، اور تو میرے تو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے یہ بات کرتے تھے کہ کس بات کی ان کی عظمت ہے، کس بات کی یہ بڑی عظیم قربانی ہے، کیا ہے یہ تو پیسے لیتے ہیں اس چیز کے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ کچھ عرصے سے رکا ہوا تھا.
یہ اب دوبارہ آپ کے سامنے فضل الرحمان صاحب کی آواز کے اندر سامنے آ گیا. یہ مائنڈ سیٹ آج بھی چھپا ہوا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے, اور لوگ یہ کہتے ہیں, میں سن چکا ہوں, اپنے کانوں سے سن چکا ہوں, اور میں واقعی میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایئر فورس میں ہونے کی وجہ سے کبھی ہمیں موقع نہیں ملتا تھا کہ پبلک کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کیا جائے جیسے چند فوجی افسران کو, شاید سینئر افسران کو ملتا ہوں. لیکن یہ آوازیں, اس طرح کی آوازیں مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا ان آوازوں, اور مجھے پتا ہے کہ آج بھی یہ آوازیں اسی طریقے سے قائم ہیں. بحالت مجبوری آج خاموش ہیں, یہ بولیں گے, یہ پھر دوبارہ وقت تبدیلی آئے گی تو بولیں گے, اور یہی نہیں اسی زبان میں بولیں گے. دیکھیے بات سنیں, مولانا صاحب کو اصل میں تھوڑا سا کوئی فرق کرنا چاہیے, ہلکا سا. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مرسنری فورس کیا ہوتی ہے, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کنسکرپشن فورس کیا ہوتی ہے, اور والنٹیئر فورس کیا ہوتی ہے. جو مرسنری فورس ہے وہ کرائے کی فوج ہوتی ہے, وہ آپ کے پیسے دے کے ان سے کام کروا لیتے ہیں. تو پاکستان کی افواج مرسنری فورسز نہیں ہے, یہ والنٹیئر فورسز ہیں اپنی مرضی سے. فار ایگزامپل مولانا صاحب کا بیٹا اگر جانا چاہے افواج کے اندر تو کوئی اس کو ظاہر ہے ٹیسٹ کے تھرو گزرنا پڑے گا, روکے گا اس کو کوئی نہیں. اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو اس کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا. اور ان کے بچے تو بڑے ہو گئے, لیکن شاید ان کے بچوں کے, ان کے پوتے جو ہیں ان کی باری ہو, کوشش ضرور کریں. کوئی مجبور کبھی نہیں کرے گا ان کو جانے پہ. کنسکرپشن وہ ہوتی ہے جہاں ریاستی جبر ہو کہ آپ کو یہ جانا ہی جانا ہے, اتنا سال سرو کرنا ہے. اس طرح بھی ملک ہیں دنیا کے اندر جو کنسکرپشن فورس رکھتے ہیں. چند سوال مولانا صاحب سے اور ان جیسے لوگوں سے جو کہ یہ سوچ لے کے چلتے ہیں. 60,000 روپے مجھ سے لے لیں, 60,000 روپے, اپنا بچہ, اپنا بیٹا مجھے لے لیں, حقیقی طور پہ بات کروں, اور ہمیشہ کے لیے دے دیں. پھر میں آپ کو, اگر آپ کی قسمت ہوئی تو کبھی ملے گا, ورنہ نہیں ملے. اگر ہے 60,000 میں بیچنے کی قوت تو مجھے دے دو. اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جرنیلوں کو یاد کرتے ہیں, جرنیل بننے کے لیے نا 925 روپے پہ نوکری شروع کرنی پڑتی ہے. افسر بن کے پہلی تنخواہ میری 925 روپے تھی, اور میں جب ریٹائر ہوا تو میری 60,000 روپے تھی. 2006 میں میں ریٹائر ہوا, 33 ایئرز آف سروس کے بعد. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ سفر کرتے ہیں تو پھر جرنیل بنتے ہیں. ہم صرف جرنیلوں کو دیکھتے ہیں, ہم اس سفر کو نہیں دیکھتے جو کہ ایک محاذوں پہ اور محاذوں پہ اور جنگی کیفیت میں گزارا ہوتا ہے. اور آپ نے بچہ اپنا, کسی ماں باپ نے بچہ کسی اور کو دے دیا ہوتا ہے کہ مل گیا تو واپس آ گیا تو دیکھ لیں گے, نہ ملا تو آپ نے دے دیا کسی کو. تو کر دیں نا, دے دیں. مجھے 2 لاکھ لے لیں, 5 لاکھ لے لیں, 60,000 چھوڑیں جی, 10 لاکھ لے لیں, بیٹا مجھے دے دو. کسی کو دے دو یار, اس ملک کو دے دو, ریاست کو دے دو. لڑ رہے ہیں, شہیدوں کے قبرستان ہوا کرتے ہیں. اس طرح کی گفتگو کر کے نا آپ ان کا رتبہ کم نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ منافقت ہے, یہ سراسر منافقت ہے. آپ دل میں کچھ رکھتے ہیں, زبان سے کچھ کہتے ہیں, اور اپنے سیاسی فائدوں کے لیے, اپنے وقتی فائدوں کے لیے, ان چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تاکہ آپ کو کسی نہ کسی اچھی خبر میں دیکھا جائے, کسی اچھے طور پہ نظر آ جائیں کسی کو, تاکہ آپ کا مستقبل کا کوئی رستہ بن جائے, آپ کو پیسے کمانے کا ذریعہ بن جائے. تو جہاں پر آپ کو عادت ہو پیسوں کی اور پیسوں کے اندر تولنے کی, تو آپ ہر چیز کو پیسوں میں ہی تولتے ہیں. یہ ہے فرق ان لوگوں میں جو کہ بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پھر اپنی زندگی وہاں لگا آتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ باہر بیٹھ کے پھر یہ مذاق اڑاتے ہیں اور اس قسم کی. دیکھیے یہ الفاظ اور محاورے کی بات نہیں ہے, یہ احساس کی بات ہے. کسی کی اولاد کی احساس کر لیجئے, ساتھ والے گھر کے کسی بچے کی اولاد کی احساس کر لیجئے, اپنے ووٹرز کے بچوں کی احساس کر لیجئے, ان کے لیے اچھا لفظ استعمال کر لیجئے. تو مجھے یہ کوئی نہ بتائے کہ یہ اصل میں ان کا یہ رول ہے, ان کا یہ جو رول ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, وہ بھی ہمارے سامنے, وہ بھی 100% ہمارے سامنے ہے کہ کیا کرنا چاہیے مغربی سرحد پہ یا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ان میں سے بھی شامل ہے. بہرحال دیکھیے ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کوئی قانونی کانسیکوینسز ہوں گے؟ ہم نے دیکھا بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی, بانی ایم کیو ایم کا اگست 2015 بھی سیاسی قانونی قیمت دونوں کو ادا کرنی پڑی گئی. نہ کہیں آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جیل میں جائیں گے کیونکہ فوج بڑی اپسیٹ ہو گئی ہے, یہ سوال ہے آپ کا. میرا حال ہے فوج ان چیزوں سے, ایسے لوگوں سے اپسیٹ نہیں ہوا کرتی, نہیں ہونے کی ضرورت ہے. کام ہم نے کیا کیا نہیں سنا ہوا, کیا کیا نہیں سہا ہوا, ہم نے پھر بھی اپنا کام کبھی نہیں چھوڑا. یہ فوج کو طریقہ آتا ہے, اس کو پتا ہے اس کی دیکھیں ایٹ دا پیرل آف مائی لائف آپ اوتھ لیتے ہو کہ میں اپنی زندگی کی قیمت اس کے اوپر, اس کے صدقے میں آپ کو آج اپنی کمیشن پہن رہا ہوں, اپنا جوائن کر رہا ہوں. یہ چاہے فوجی ہے چاہے افسر ہے, وہ سب یہ لیتا ہے ایٹ دا پیرل آف مائی لائف. زندگی میں اپنی دے رہا ہوں, آپ لوگ ریاست کے نام کر رہا ہوں, ملک کے نام کر رہا ہوں. ٹھیک. تو اس لیے یہ ان چیزوں سے, ایک آدمی سے, 2 آدمی سے, 6 آدمیوں سے
یہ وہی یہیں رہیں گے, سیاستدان کہیں نہیں جاتے, آپ کو درست پتہ ہے ہے، نا, درست they ہے۔ always stay around, ٹھیک یہ ہے۔ ہمیشہ کے لیے آتے ہیں. ہمیشہ کے لیے آتے ہیں، شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے جب بڑے لیڈرز ہوتے ہیں لوگ فالو کرتے ہیں تو وہ جملے اور کہے گئے الفاظ کی بھی مانیٹرنگ ہوتی ہے اور اس کے اثر پہ بھی گفتگو ہوتی ہے۔